بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کا موضوع تراویح کی فضیلت اور روزہ افطار کرانے کی فضیلت۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آخر تک سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور میں نے رمضان المبارک کی شب بیداری کو یعنی تراویح قرآن پاک کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت معقدہ بنوایا ہے۔ جو سنت معقدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے جو شخص ایمان سے ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، یعنی رمضان کو راتوں کو جاگے، وہ اپنے گناہوں سے اسی طرح نکل جائے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے جنا تھا۔ محترم سامعین کرام، حدیث شریف کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو شخص رات کو تراویح سنے، قرآن پاک سنے تراویح میں، اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسا کہ اس نے بہت سارے گناہ کیے ہوں اور پھر تراویح پڑھے، پھر اس طرح اس کے گناہ دھل جاتے ہیں جیسا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ کی سفارش کریں گے، یعنی بخشش کرائیں گے۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندہ کے لیے بخشش کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں، اور اللہ تعالی روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے سے نیند کرنے سے روکے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش ضرور قبول فرمائیں، تو اللہ تعالی قرآن کی بھی سفارش قبول فرمائیں گے۔ لہذا روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا، اور بندے کی دونوں چیزیں بندے کو سفارش کروا کے بخشش کرا دیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے، یعنی قرآن کی بھی سفارش قبول ہو جاتی ہے اور روزے کی بھی سفارش قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی بندے کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد روزہ افطار کرانے کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرے، کھلوا دے، تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کا چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملا ہے۔ اسی طرح سے
اس کا ثواب بھی نہ گھٹے گا، روزے دار کا بھی ثواب نہیں گھٹے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا جس سے روزے دار کا روزہ کھلوا سکے، یعنی اس کا پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلوا سکے۔ یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے والے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک کھجور کھلا دے، یا ایک پانی کا گھونٹ پلا دے، یا ایک لسی کا گھونٹ پلا دے، اس کو وہی اجر ملے گا جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھا موضوع آج کا، تراویح کی فضیلت۔ روزہ اور قرآن کی برکت سے اللہ تعالی نے بندے کی بخشش کی، اور روزے کی فضیلت یہ تھی کہ ایک پانی کا گھونٹ پلانے سے، ایک کھجور کا دانہ کھلانے سے، ایک لسی کا گھونٹ پلانے سے اللہ تعالی نے اتنے بڑے اجر و ثواب کا ذمہ لے رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ان نیکیوں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔